الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ اس رواداری نے اس کو ہندوؤں کا بھی ایسا ہی محبوب بادشاہ بنا دیا تھا جس طرح وہ مسلمانوں کا محبوب بادشاہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہندو راجا جو شاہ جہاں کے حامی تھے، وہ شاہ جہاں کو مسلمان سمجھتے ہوئے بھی اس کے اقتدار کو اپنی ذلت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ انہوں نے شاہ دہلی کو شمالی ہند کا مشترک بادشاہ تسلیم کر رکھا تھا، اور وہ اس کو پورے ہندوستان کا واحد شہنشاہ بنانا چاہتے تھے۔ اور بلا شبہ شاہ جہاں کا طرز قابل صد تحسین ہے کہ پابندی مذہب کے باوجود اس نے جائز رواداری سے ہندو اور مسلمانوں کو ایک جان بنا رکھا تھا۔ وہ جس طرح ہندو راجاؤں اور راجپوت فوجوں کو کسی ہندو راجا کے مقابلے میں بھیجتا تھا، اسی طرح بیجاپور، گولکنڈہ کے فرما رواؤں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ قندھار، بلخ اور بدخشاں کی جنگ پر بھی انہی فوجوں کو بھیجتا تھا جہاں صرف مسلمانوں سے ہی مقابلہ ہوتا تھا۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شاہ جہاں کے زمانے میں بت خانے توڑے گئے، مگر اس کا کیا جواب کہ توڑنے والے ہندو اور مسلمان دونوں ہوتے تھے، اور حکم دینے والا افسر بسا اوقات ہندو ہوتا تھا۔ بے شک شاہ جہاں کی نظر میں جنوبی ہند کی لڑائیاں اسلامی جہاد تھیں، مگر ایک مورخ حیران رہ جاتا ہے کہ ان لڑائیوں کو ہند و مسلم جنگ قرار دے، جبکہ گولکنڈہ کا بادشاہ قطب الملک ہے اور بیجاپور کا بادشاہ عادل خان، اور شیواجی مرہٹا جو ان کا حامی ہو جاتا تھا، وہ شاہ جہاں کے دربار میں 5000 منصب سے سرفراز ہوتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور جہاد کو بھیانک چیز بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ عام طور پر ذہن نشین کرا دیا گیا ہے کہ قتل و خون کی جائز وجوہات کے بغیر وحشیانہ طرز پر کافر کشی کا نام جہاد ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ اسلام جائز قرار دیتا ہے کہ نوع انسان کی مصلحت کے پیش نظر غیر مسلموں سے مل کر حکومت قائم کی جائے۔ یہ مشترک حکومت جو اسلامی حدود کے بموجب قائم ہوگی، ایک مسلمان کے لیے واجب الاحترام ہوگی اور اس سلطان کا حکم واجب الاتباع ہوگا۔ اس مشترک حکومت کا تحفظ فریضہ مسلم ہوگا، اور اس کے بقا و تحفظ کے لیے قربانیوں کا پیش کرنا جہاد ہوگا۔ صرف ایک شرط ہے، الدین یعلو ولا یعلی علیہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ دین غالب ہو، مغلوب نہ ہو، کلمۃ اللہ ہی سربلند ہو۔ بے شک اعلان جنگ کے بعد یہی ہوگا، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، جہاں پاؤ مشرکوں کو مارو، مگر یہ شرط بہرحال ملحوظ رہے گی، ان جنحوا للسلم فاجنح لہا وتوکل علی اللہ، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اسی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ کرو۔ آج ہماری غلامانہ ذہنیت بزدلی اور پست ہمتی کی نحوست ہے کہ نہ ہمیں اپنے اوپر اعتماد ہے، نہ خدا پر عفو رحیم کے تصور سے بھی ہمارے دماغ محروم ہو گئے ہیں۔ مگر ان بادشاہوں کے حیرت انگیز اعتماد کا دنیا ہمیشہ تعجب اور حیرت سے مشاہدہ کرتی رہی۔ سخت سے سخت دشمن گرفتار کر کے لایا گیا، جس پر قابو پانے کے لیے کروڑوں روپیہ اور لاکھوں جانیں ضائع کی جا چکی تھی، لیکن جب وہ مغلوب ہو کر سامنے آیا تو فاتح کا مستانہ نعرہ یہ ہوتا تھا، در عفو لذت است کہ در انتقام نیست۔ اگر دوبارہ بغاوت کرتا اور پھر شاہی قشوں قاہرہ سے مغلوب ہو کر ندامت کا اظہار کرتا تو نشاط فتح میں نہایت تمکنت سے کہہ دیا جاتا، ای درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست۔ یہ بادشاہ کہا کرتے تھے کہ ہم زمین میں خدا کا سایہ ہیں، مگر اس کے معنی ان کے عقائد کے بموجب صرف یہ تھے کہ جس طرح خداوند عالم ارحم الراحمین ہے، ہمیں دنیا میں اس کی مخلوق کے لیے پیکر رحم بن کر رہنا چاہیے۔ راجہ روپ سنگھ بسر جگت سنگھ کو کانگڑا کا فوجدار مقرر کر دیا گیا۔ یہ وہی قلعہ تھا جس کو جہانگیر نے فتح کیا تھا۔
اس نے وہاں پہنچ کر علم بغاوت کیا۔ اس کے باپ جگت سنگھ نے خود درخواست پیش کی کہ روپ سنگھ کی بغاوت فرو کرنے کے لیے اس کو مامور کیا جائے۔ یہ وہاں پہنچا تو بادشاہ سے غداری کر کے روپ سنگھ کا ہم نوا ہو گیا، خود اپنے استقلال کا اعلان کر دیا اور پوری قوت کے ساتھ جنگی سامان فراہم کر لیا۔ شاہی افواج نے بڑی مشکل سے ان قلعوں کو دوبارہ فتح کیا۔ روپ سنگھ اور جگت سنگھ گرفتار ہوئے، مگر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو گویا ایک نہایت معمولی قصور تھا۔ تھوڑے عرصے کے بعد پھر ان کو گورنر بنا کر دوسرے علاقوں میں بھیج دیا گیا، خلعت انعام سے نوازا گیا۔ غداری اور مکاری پر غور کرو اور پھر عفو و کرم کو غور میں لاؤ۔ اس قسم کے واقعات سے تاریخ کے اوراق پر ہیں۔ کیا یہی تھے وحشی مسلمان، غیر مہذب مغل تہذیب کے دعوے دار قومیں؟ کیا اس کی کوئی مثال پیش کر سکتی ہیں؟ تعجب ہے، جس مذہب کی مسلمہ کتاب انقلابات کی حکمت یہ بتائے لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹانے کی خداوندی سنت اگر کار فرما نہ ہو تو روئے زمین پر بربادی اور تباہی پھیل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بہت بڑا فضل کرتا رہتا ہے۔ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹانے کا خداوندی دستور اگر نہ رہے تو تمام مندر، گرجا، نمازیں اور وہ مسجدیں جن میں خدا کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے تباہ کر دیے جائیں۔ جس کی رواداری کا یہ عالم ہو کہ انقلاب جیسی عظیم الشان حقیقت کی اغراض و مقاصد بتاتے ہوئے مساجد کا نام بھی لیا تو سب سے آخر میں، اور وہ مذہب جو اپنے ماننے والوں کو نہ صرف بیجا ظلم و ستم سے روکے بلکہ ان کی زبان تک کو اتنا پابند کر دے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، ان لوگوں کو سخت و سست مت کہو جو اللہ کے ماں سوا کو پکارتے ہیں۔ تعجب ہے، اسی قوم کی انقلابی جد و جہد پر وحشت اور بربریت کا الزام لگایا جائے۔ بہرحال اس مختصر تفصیل و توضیح سے یہ عقیدہ تو حل ہو گیا کہ شاہ جہاں پکا مسلمان ہوتے ہوئے کس طرح ہندو مسلمانوں کا مشترکہ بادشاہ بن سکتا ہے، اور کس طرح راجپوت قومیں اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر مسلمانوں کے جہاد میں شرکت کر سکتی ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا، یعنی ان تمام حقوق اور مراعات کے باوجود اگر کوئی باغی جماعت مسلمانوں کو اسلام کی خاطر یا مسلمانوں کے مساجد و مقابر کو نقصان پہنچائے گی تو چونکہ نقض امن کی طرف خود قدم بڑھا رہی ہے، لہٰذا اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ متھرا یا گجرات میں بت خانوں کو مسمار کر کے مسجدیں بنوانا اسی بنا پر ہوا کہ وہاں مسجدوں کو مندر بنا کر خود فساد کا تخم بو دیا گیا تھا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو بادشاہ نامہ عبدالحمید۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔